بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ پنڈی کا زید قریشی، حنیف قریشی اب بڑے دنوں بعد بڑی تیاری کر کے دوبارہ پھر میدان لگانے کے لیے آیا۔ اس سے ہم نے بار بار چیلنج دیا کہ ایک ہی دفعہ سامنے بیٹھ جاؤ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن بیچارے کے پاس شاید علم بہت محدود ہے، 20 افراد سے تیاری کر کے 10 دن بعد آتا ہے کلپ ریکارڈ کروانے۔ خیر اس کی حیثیت بیچارے کی ہے اتنی، اس سے ہمیں کیا غرض۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا جھوٹ بولنا شعار بن چکا، اور ایک مسئلہ جب حل ہو چکا، اس کے سارے جوابات ہو چکے، پھر بھی شرارت کے لیے میدان میں آنا، یہ سوائے ایک شریر انسان کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اصل مسئلہ ہے کیا، یہ سارے حضرات جانتے ہیں کہ امام جلالی سیدہ شرف ہوں نے جب جواب دیا تھا تو اس کا پس منظر کیا تھا؟ پس منظر یہی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بھرپور مہم شروع ہوئی، جب ایک گستاخہ عورت نے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آپ کی عدالت پر حملہ کیا، اور پیچھے روافظ کی فوج در فوج آپ کی شان اقدس کے خلاف زبان کھولنے کے لیے میدان میں اتر آئی۔ اب یہ حالات تھے کہ ایسے حالات میں جواب دینا ضروری تھا۔ یہ تمہید ہر وقت ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ امام جلالی سیدہ شرف کا جو جواب تھا وہ ایک محدود صورتحال کے پیش نظر تھا، اور جواب دیتے وقت بڑی بڑی ہستیوں نے پھر بڑے بڑے سخت جوابات بھی دیے ہیں، اور ایسے ایسے جملے کتب میں ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ ہماری گفتگو کا سارا مدار تھا کہ ایسا جو جملہ بولا گیا خطا اجتہادی کے لیے، وہ صرف ایک جوابی صورتحال کے پیش نظر تھا۔ اس کے بعد جب کافی اس پر کلام ہوا تو 3 صفحات پر مشتمل ہمارے امام جلالی سیدہ شرف نے اپنا موقف پیش کیا، اور یہ بھی دنیا واضح رکھے کہ موقف وہی ہے جو 3 صفحات میں ہے، کہ صرف جواب دینے کے مرحلے میں، وہ بھی تیسرے مرحلے میں جا کر یہ قول پیش کیا گیا، اور اس پر بھی بعد میں پھر وضاحت پیش کر دی گئی۔ اگلے پیرے میں موجود ہے کہ آئندہ کے لیے جب سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصومہ بنا کر عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوگا تو بس اتنا کہیں گے کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصومہ نہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم نہیں ہیں۔ یہ تھا مسئلہ۔ اب درمیان میں جو مسئلہ چھڑا کہ اس لفظ کو گستاخی سمجھ کر قرار دے کر پھر اس پر حکم لگایا جائے، اور پھر اس پر گستاخی سمجھ کر توبہ رجوع کی جائے، اس پر امام جلالی سیدہ شرف نے اپنے 3 صفحات میں لکھ دیا تھا کہ جو خطا اجتہادی اہل سنت کے مصادر میں انبیاء کے لیے باعث عیب نہ ہو، انبیاء کے لیے باعث توہین نہ ہو، ہم سے کیسے کوئی منوا سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے لیے اسے توہین اور گستاخی سمجھ لیں؟ اس طرح تو ہمارا سارا علمی لٹریچر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج جب یہ باتیں کرتے ہیں تو بڑے عوامی استدلال پیش کرتے ہیں، عوامی طور پر مخالطے دینے میں ظاہر ہے انہیں بہت مہارت حاصل ہے۔ حنیف قریشی کا ایک عرصہ گزر گیا عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے۔ ایسے استدلال عوامی، ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتے کس طرح کے ہیں؟ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جس وقت مرزا قادیانی نے حیات مسیح علیہ السلام کا مسئلہ چھیڑا تو اس کے طرز استدلال بھی عوامی تھے۔ وہ عوام میں چیخ چیخ کر تقریریں کرتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تو فوت ہو گئے اور کسی مسیح ابن مریم نے دوبارہ واپس نہیں آنا۔ دلیل کے طور پر یہ عوامی مخالفت دیتا، کہتا کہ دیکھو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری حیات طیبہ میں تبلیغ کریں تو اسلام عرب سے باہر نہ جائے، اور ایک اسرائیلی مسیح ابن مریم دنیا میں آئے اور پوری دنیا صاحب ایمان ہو جائے۔ کہتا میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ مانوں کہ اسرائیلی مسیح آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام وہ آ کر پوری دنیا کو مسلمان کریں گے۔ عشق یہ ہے کہ جو مسیح ہوگا وہ اسی امت کا فرد ہوگا۔ یہ باتیں چھیڑی تھی اس نے عوامی طور پر، اور بڑی دنیا کو اپنے پیچھے لگا کر یہ عوامی طرز استدلال پیش کر کے الو بنایا، اور بالآخر پھر اپنا دعویٰ پیش کر دیا کہ میں وہ فنا فی رسول ہستی ہوں
کہ جسے مصیح ابن مریم ہونے کا شرف ہے، اور طرح طرح سے پھر اس کی وارداتیں آگے سے آگے جاری رہیں جو دنیا کے سامنے عیاں ہے۔ اسی وجہ سے بہت بڑا حلقہ اس کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ یہی صورتحال آج ہمارے سامنے ہے کہ بظاہر عوامی مخالفتیں دینا تو بڑا آسان ہے کہ کسی مقدس ہستی کی طرف خطا اجتہادی منسوب کر دینا کتنی عجیب بات ہے، کتنی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، لیکن اس کے پیچھے واردات کیا ہے؟ آج ہم اس واردات کی نشاندہی کر کے جائیں گے۔ اصل مسئلہ ہے کیا کہ یہ ہمارے سامنے تاجدار گولڑا کا سارا لٹریچر ہے۔ اگر اس کو گستاخی مان لیا جائے تو قادیانیت کی عمارت کو تعمیر کرنے کے مترادف ہے کہ پیر صاحب ساری گستاخیاں کر کے گئے ان کتابوں کے اندر، جو حنیف قریشی آج چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ یہ انبیاء کے بارے میں بھی نہیں باز آتے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، ہم نے کب سے یہ جنگ شروع ہوئی لیکن کبھی یہ عبارتیں پیش نہیں کی، مناظروں میں گئے، چل چل کر گئے، اور کتنے کلپوں میں واضح اشارے کرتا رہا کہ یہ کتابوں میں بڑا کچھ ہے، اگر وہ سب کچھ بیان ہو جائے تو پھر کس کس ہستی کو بچاؤ گے؟ لیکن افسوس کوئی بندہ بھی نہ بیٹھنے کے لیے تیار تھا، نہ آج جنہیں مروڑ اٹھتے ہیں کراچی کے چند افراد کے بیٹھ کر مسئلہ حل ہونا چاہیے، کبھی کسی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک رٹ لگا دیتے ہیں، جناب توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ ہم نے کب کہا یہ الفاظ دوبارہ بولے جائیں گے؟ کب کہا کہ ہر سٹیج پر یہ تقریر کی جائے؟ مسئلہ یہ تھا کہ جو بولا گیا اس پر گستاخی کا لیبل آتا ہے تو کچھ بھی نہیں بچتا، اس طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اس وجہ سے ہم نے پھر یہ حوالے ان کو دکھائے۔ اب حوالے دکھاتے ہیں تو چیخیں نکلتی ہیں۔ یہ بھی حنیف قریشی کا عجیب مطالبہ ہے کہ میں ان سے مناظرہ کرتا ہوں تو یہ لفظ خطا کے حوالے ڈھونڈ لاتے ہیں، یعنی یہ بھی ہم سے مطالبہ ہے کہ حوالے نہ ڈھونڈے جائیں، کتابوں کو پڑھا ہی نہ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے سارے علمی سرمایہ، علمی لٹریچر کو گستاخانہ لٹریچر قرار نہیں دے سکتے۔ اس سبب سے ہم نے یہ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتب پیش کی تھی۔ آج بھی بس میں اشارہ کر رہا ہوں، سب کچھ میں نے پیش کر دیا۔ 5 کتابوں کے اندر پیر میرے ارشاد صاحب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتہاد کا مسئلہ چھیڑا، اور چھیڑا بھی وہ صلح حدیبیہ کا کہ آج تک اتنے مفسرین کی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں، کسی تفسیر میں صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے جانے کو اجتہادی امر سے نہیں قرار دیا گیا، لیکن اس کے باوجود تاجدار گولڑا نے اس کو اجتہادی مانا، اجتہادی مان کر، اور یہ ثابت کیا کہ انبیاء کی شان یہ ہے، بجائے اس کے کہ ان کو بزرگوں کی کچھ حیا ہوتی، یہ کچھ خوف خدا کرتے اور مسئلہ کی نوعیت کو سمجھ لیتے کہ اہل سنت کا اصول کیا ہے۔ لیکن چمن زمان چونکہ ان سب کا گرو بنا ہوا ہے، ظاہر اندوں میں کانا راجا تو پھر ہوتا ہی ہے۔ اس نے جو میرے ساتھ تحریری مناظرہ شروع کی، اس نے تو بڑے اپنی طرف سے استدلالات قائم کر کے کہا کہ جو ایسا ممکن بھی مانے اس کا بھی ایمان نہیں رہتا۔ ہم نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کا حوالہ پیش کیا، ان کی کتب پیش کی، اس نے صاحب لکھا کہ مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، شخصیت کوئی بھی ہو سب کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ تو واضح طور پر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو گستاخ، بے ایمان ثابت کر کے آج وہ فتح کا جشن مناتے پھرتے ہیں برطانیہ میں۔ میں نے پہلے بھی چیلنج کیا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس کی تحریروں پر عرفان شاہ سے لکھ کر دے دے کہ اس نے ٹھیک لکھا ہے، میں اتفاق کرتا ہوں۔ جس کو عرفان شاہ خود نہیں مانتا، علمی طور پر اسے لکھ کر دے کہ اس نے صحیح لکھا، پھر مانیں گے کہ کچھ اس میں قابلیت ہے۔ جس کو گھر والے نہیں مانتے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مفتی اعظم مان لیا جائے۔ یہ تھی کچھ تمہید۔ اصل مسئلہ ہے کہ امام ربانی علیہ رحمہ کے مکتوبات شریف کے حوالے سے میں نے ایک اشارہ کیا تو بہت چیخ اٹھی کہ جناب مکتوبات امام ربانی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ اچھا ہوا یہ مکتوبات امام ربانی کی طرف آ ہی گئے۔ یہ جو میں لانا چاہتا تھا اس طرف کہ نام لیں، تاجدار گولڑا کی ساری کتابیں میں نے دکھائیں، درجنوں دفعہ میں نے نام لیا، لیکن کبھی نام نہیں لیتے کہ تاجدار گولڑا کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ چیختے بھی ہیں کہ اس کو گستاخی قرار دیا جائے، پھر کہتا ہوں کہ تاجدار گولڑا کی کتابیں ہیں، پھر نام بھی نہیں لیتے۔ آج میں نے مکتوبات امام ربانی علیہ رحمہ کا نام لیا تو میں نے تو کہا بھی تھا کہ میں اشارہ کر رہا ہوں، اشارے میں نے بات
سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پڑھ لیں، لیکن بڑا چیخا، جس کنڈے میں میں پھنسانا چاہتا تھا اس مچھلی کو، بالآخر یہ بیچارہ پھنس ہی گیا۔ بڑا چیخ کر سامنے آیا کہ جناب مکتوبات امام ربانی میرے پاس پڑھے ہیں۔ وہ پڑھے ہونا اور ہے اور پڑھے ہونا اور ہے۔ مانتا ہوں پڑھے ہوں گے، جس طرح یہ بھی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن پڑھی ہوئی نہیں ہے، ریڈ نہیں کی ہوئی۔ تو مکتوب نمبر 36 کے لحاظ سے ایک دفعہ پھر میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ پڑھیں اسے۔ دفتر دوم کا ہم نے جو بات کی، اللہ کے فضل سے کوئی کمزور بات نہیں کی، مسئلہ وہی چھیڑا کہ دفاع کی صورت میں، جس طرح میں نے تمہید میں بیان کیا کہ امام جلالی رضی اللہ عنہ نے جو قول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت، آپ کی ثقافت کے دفاع کے لیے کیا۔ تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے اپنی ساری کتابوں میں، یعنی کل کتابیں ہیں اور ان میں 5 کتابوں میں یہ مسئلہ ذکر کیا جو اہم ترین ہے۔ تو یہ بھی قادیانیت کا رد تھا اور ختم نبوت کے دفاع کا مسئلہ تھا۔ اسی طرح حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ کو چھیڑا مکتوبات امام ربانی میں۔ اب مکتوبات امام ربانی میں مکتوب نمبر 36 کی طرف جانے سے پہلے ہم ذرا امام ربانی علیہ الرحمہ کی زبان سے اہل سنت کے مسلمات کی روشنی میں خطا اور ثواب کا معنی سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ جلد اول کے مکتوب نمبر 54 میں خطا اجتہادی کا باب چھیڑا، وہی مسئلہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور آپ کے جتنے بھی مخالفین تھے وہ خطا پر تھے۔ آگے فرماتے ہیں اما این خطائے اجتہادی است، یعنی پہلے کہہ دیا کہ مخالف عیشا بر خطا بود، کہ ان کے جو مخالفین تھے وہ خطا پر تھے، یعنی یہ تو کہا جاتا رہا، بعد میں کہا گیا کہ یہ خطا اجتہادی ہوتی ہے تاب حد فسق نہ رساند، کہ حد فسق تک بھی نہیں لے کر جاتی، بلکہ ملامت را، یعنی صرف اتنا کہنا کہ ان سے یہ ہوا کیوں، ملامت یہ بڑا چھوٹا درجہ ہوتا ہے۔ اس پر مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خطا اجتہادی کے مسئلے میں ملامت را ہم دارین طور خطا گنجائش نیست، کہ ملامت کی بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں ملامت کیوں نہیں ہو سکتی، کہ ان سے یہ ہوئی کیوں؟ کہتے ہیں کہ مختیرہ نیس یک درجہ ثواب، کہ جو خطا پر ہوتا ہے اسے بھی تو ایک نیکی ہی ملتی ہے۔ اب یہ ہے اہل سنت، یہ ہے اہل سنت کے اصول، فرماتے ہیں کہ نیکی ملتی ہے، اور اس سے بڑھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کے مسئلہ میں امام ربانی علیہ الرحمہ یہاں تک پیش کرتے ہیں اپنا موقف، فرماتے ہیں فلا جرم صار خطأ معاویہ خیر من صوابہما۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستیوں کو ذکر کر کے کہا کہ ان ہستیوں کی درست باتیں بھی، نیکیاں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ فلا جرم صار خطأ معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا بھی ان مقدس ہستیوں کی نیکی سے بھی بڑا درجہ رکھتی ہے، خیر ہے، بہتر ہے۔ یہ نیا آپ نے ایک باب کھولا کہ اگر بڑی ہستی کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت ہو تو چونکہ یہ ہے ہی ثواب، مکتوب نمبر 54 میں آپ نے واضح فرما دیا کہ ملامت تک نہیں ہو سکتی کہ ان سے یہ ہوئی کیوں، اتنا بھی نہیں کہنا، کیوں کہ وہ ثواب ہے، اللہ نے اس پر نیکی دی ہے، اجر ہے، اور اجر کتنا ہے، جتنی بڑی ہستی ہوتی ہے اس کے لیول کے مطابق رب اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ آپ نے اس مکتوب میں واضح کیا، یہ مکتوب نمبر 120 ہے جلد اول کا۔ اب آتے ہیں مکتوب نمبر 36 کی طرف، جس کا بڑا چرچا ہوا، بڑا شور مچایا گیا کہ ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہم دکھا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہے۔ یہاں بھی یہی مسئلہ چھڑا، حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی پیچھے آپ نے واضح کیا کئی مکتوبات میں، جن میں سے ایک حوالے میں نے دے بھی دیا، کیا واضح فرماتے تھے کہ محاربان سارے خطا پر تھے، لیکن اس خطا میں فسق تو کیا ملامت تک بھی نہیں کی جا سکتی کہ ان سے یہ ہوئی کیوں۔ یہی مسئلہ یہاں چھیڑا اور آخر میں فیصلہ کیا کہ ہرگاہ
کہ صحابہ کرام در بعض امور اجتہادیہ بآن سرور علیہ وآلہ صلوات و تسلیمات مخالفت کردند. کہا کہ یہاں تک جب ہے کہ صحابہ کرام نے امور اجتہادیہ میں نبی پاک علیہ وآلہ صلوات و تسلیمات کی مخالفت کی، وبخلاف رائے آن سرور علیہ وآلہ صلوات و سلام حکم نموداند، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے کے خلاف بھی اپنے فیصلے تو دیے ہوئے تھے. وآن اختلاف ایشم مضموم و ملام نبودا، لیکن یہ اختلاف کرنا نہ مضموم تھا نہ باعث ملامت تھا. یعنی واضح کیا کہ اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تھی اجتہاد کے مسئلہ میں، تو کیسے ان پر کوئی طعن کیا جا سکتا ہے، جبکہ عالم یہ ہے کہ اجتہاد کے مسئلہ میں تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف بھی رائے قائم کر لینا کوئی باعث عیب نہیں ہے. یہ مکتوب نمبر 36 میں صفحہ نمبر 84 پر ذکر کیا. پھر اسی مسئلہ کو صفحہ نمبر 87 پر بھی ذکر کیا. وہاں بھی یہی کہتے ہیں، پہلے یہ مسئلہ چھیڑا کہ اجتہاد کے مسئلہ میں ہر ایک کو اختلاف رائے کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. امام شافعی علیہ رحمہ تو اپنے قول کو جو اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا تھا حضرت مولا علی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر بھی فضیلت دیتے تھے، راجے رکھتے تھے. اس پر آگے مزید بیان کیا، کہا کہ یہ تو پھر چھوٹی بات ہے کہ امام شافعی اپنے اجتہاد کو صحابہ کے اقوال پر مقدم رکھتے تھے. اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گویم اصحاب کرام در امور اجتہادیہ بآن سرور علیہ وآلہ صلوات و تسلیمات خلاف کردند. کہا اس سے بڑی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام نے امور اجتہادیہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مخالفت کی ہے، خلاف کردند. وہ برخلاف رائے آن سرور علیہ وآلہ صلوات و تسلیمات و تحیات حکم نمودا، انہوں نے فیصلہ سنائے ہوئے ہیں کہ حضور اس طرح کرنا ہماری رائے میں یہ ہے. اب ان پر تو کچھ عیب نہیں آیا. اس کی دلیل بھی ذکر کی، باوجود نزول وحی ضم برخلاف ایشا نہ آمدہ، زمانہ نزول وحی کا تھا. اگر رب کو یہ ناپسند ہوتا اختلاف رائے کرنا تو رب کی طرف سے وحی آ جاتی اور ان کی مذمت ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد پھر وہی اختلاف ذکر کیا جس کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ذکر کیا، جس کا حوالہ میں نے اپنے مقالے میں دیا تھا. کہا کہ در اسارہ بدر اختلاف عظیم واقع شدہ، کہ بدر کے جو قیدی تھے ان میں عظیم اختلاف واقع ہوا، اور بالآخر فیصلہ وہی درست قرار دیا گیا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی. مجدد صالح رحمہ اس میں فرماتے ہیں، آخر میں نتیجہ نکالتے ہیں، وہ مواد اختلافات دیگر بسیارس، کہ اور بھی اختلافات کے مواقع بہت زیادہ ہیں کہ جن میں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا اجتہاد پیش کیا. جو بدر کے قیدیوں کا معاملہ ہے، اس کو تو ہمارے نصاب کی کتاب نور الانوار میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں جب اجتہاد پیش کیا گیا تھا تو درست رائے کس کی تھی اور خطا اجتہادی کن سے ہوئی. یہ پھر میں عبارت پیش کر دیتا ہوں، اگر اس کو گستاخی قرار دینا ہے تو جتنے بھی جناب تنظیم المدارس کا نصاب بنانے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سب کو گستاخ قرار دیں. یہ صفحہ نمبر 227 میں ہے. یہی اسارہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ذکر کر کے کہا، فظہر ان الحق هو رأی عمر وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطا حين عمل برأی ابی بکر لکنہ لم یقرر علی الخطا. یہ میں عبارت پڑھنے میں اکتفا کرتا ہوں، ترجمہ خود ہی کر لیں. تو یہ ہے علمی دلائل، یہ ہیں ہمارے نصاب کی کتابیں، ہم ان سے کیسے باہر نکل جائیں. اسی طرح 2 صفحے چھوڑ کر پھر اسی مسئلہ کو بیان کیا، بائے دانش کے اختلاف کے صحابہ کرام در امور اجتہادیہ بآن سرور علیہ وآلہ صلوات و تسلیمات می نمودند، اگر عیاذ باللہ شائبہ ہوا تو اسمی داشت بزمرہ اہل ارتداد می کشید. یہاں بھی وہی مسئلہ ذکر کر کے کہا کہ اگر وہ ہوا و تعصب کی بنیاد پر اختلاف رائے ہوتا تو سب اسلام سے خارج ہو جاتے، دائرہ ارتداد میں چلے جاتے. بات چلی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجتہاد میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی، اس سے آگے گزرتے گزرتے 3 دفعہ امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کوئی طعن نہیں ہو سکتا کسی بھی صحابی پر جنہوں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی تھی. کیوں؟ کہا کہ اختلاف رائے اجتہاد میں کرنا تو
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، لیکن کسی صحابی پر کوئی وعید نہیں آئی، آگے ان کی فضائل لکھے۔ اب یہ سوال پھر آخر میں بنتا تھا جس کا میں نے اشارہ دیا تھا اور جس کو چمن زمان اور سارے تفسیری ٹولے نے اٹھایا ہوا ہے، یا سوالات کر رہے ہیں ہمارے بشایا تو 400 سال پہلے جوابات دے گئے، تو آپ نے سوال قائم کیا کہ چوں در احکام اجتہادی احتمال خطا گنجائش شد وسوق در جمیع احکام شریعہ کے ازاں سرور منقول است علیہ وآلہ وسلم چگونہ نمودہ آیت۔ وہی بات کہ احکام اجتہادیہ میں جب خطا کی گنجائش ہے تو پھر تمام احکام شریعہ پر اعتبار کیسے رہے گا؟ تو اس کے جواب میں مجدد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لفظ خطا استعمال کیا، اور سارا جواب وہی ہے جو ہم نے اپنے مقالہ میں پیش کر دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ سننا ہے تو اسی کو سن لیں، شارٹ کر کے بھی ہم نے اصل مواد پیش کر دیا کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی خطا اجتہادی باقی نہیں رہتی، وقتی طور پر ہو جانا کوئی ویسے عیب نہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کی خطا اجتہادی باقی نہیں رہتی۔ انبیاء کے بعد ہر کسی کا معاملہ یہی ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی خطا اجتہادی ساری زندگی باقی رہے۔ باقی یہ جو بات کی گئی، حنیف قریشی نے بہت اس کو اچھالا کہ ان معاملات کو حدیث کے ترجمہ یا قرآن کی آیت کے ترجمہ کے علاوہ ذکر کرنے سے ہی منع کیا گیا۔ بہار شریعت کا حوالہ دیا اور مکاری اتنی کی کہ کتاب کو پڑھا نہیں، عبارت نہیں پڑھی، صرف سکین دکھا کر اپنا شور مچا کر آگے نکل گیا کہ جناب بس مسئلہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، حالانکہ یہاں جو بات ہے وہ الگ ہے۔ عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، حنیف قریشی نے صرف سکین دکھائے تھے اور بھاگ گیا تھا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے، انبیاء کرام سے جو لفظیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے، اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ بالکل بجا ہے۔ اس کے حاشیے میں فتاوی رضویہ سے عبارت کو پیش کیا گیا، یہ فتاوی رضویہ بھی میرے سامنے ہے، جلد اول کے حصہ بے میں یہ لکھا گیا، یہ کہ ہم نے سلسلہ کلام میں اوپر ذکر کیا کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے سیدنا آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی گناہ کی نسبت کرنا حرام ہے۔ ائمہ دین نے اس کی تصریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا۔ بالکل بجا ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو تاجدار گولڑا رحمہ کا ہے، ان کی کتب کا ہے کہ انہوں نے تو واقعہ حدیبیہ میں ذکر کر دیا، اور واقعہ بھی وہ کہ کسی اور نے ذکر ہی نہیں کیا، اکیلے تاجدار گولڑا ہے اس مسئلہ میں جو صلح حدیبیہ کے معاملے کو خطا اجتہادی قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف امام ربانی مجدد الفسانی ہیں کہ انہوں نے بھی ایک ایسے واقعے کو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر کہا، اسارہ بدر کا معاملہ، نور انوار والے اور دیگر، تو یہ سب پھر کدھر جائیں گے؟ ہمارا مسئلہ تو آج ہے یہ جو صدیوں سے چلتا آیا، اگر وہ سارے حوالے میں گنوانا شروع کرو تو پھر بات کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی۔ مفسر شہیر انہوں نے کون سی جلد چھوڑی ہے شرح مشکات کی جہاں انہوں نے انبیاء کرام کی ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا؟ ان کا کیا حکم ہے؟ ہمارا مسئلہ ان ہستیوں کو بچانا ہے، ان کتب کا تحفظ ہے تاکہ قادیانی کی کمر آج بھی توڑی جائے، ورنہ آج اگر ان پر گستاخی کا لیبل لگ جاتا ہے یہ تو ختم ہو گئی، ان کا تو پڑھنا حرام ہو گیا۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ذکر کیا بالکل بجا ہے، اور اس کا مفہوم پہلے سمجھ لیں کہ لفظ کیا ہے۔ نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہے آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی، لیکن قرآن نے جب بیان کیا تو وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کو بطور عصا معصیت کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہ ان کی شان تو خطا اجتہادی کا معاملہ وہ الگ، رب چاہے تو جس لفظ سے تعبیر کرے لیکن عام بندہ نہیں کر سکتا، اور یہ پہلے میں اپنے اسی بیان میں ثابت کر چکا ہوں کہ خطا اجتہادی نہ تو نافرمانی ہے، نہ لغزش ہے، نہ گناہ ہے۔ بہار شریعت میں لفظ لغزشوں کے ہیں، فتاوی رضویہ میں نافرمانی اور گناہ کے ہیں، اور ہم نے مجدد پاک علیہ الرحمہ کی زبان سے ثابت کر دیا کہ خطا اجتہادی میں فسق تو کیا، اس میں تو ملامت تک کی بھی گنجائش نہیں، وہ تو نیکی ہے۔ اہل سنت کے اصول سمجھے تو پھر ہے نا، جرم تو ظالموں رافضیوں تمہارا ہے۔ تم نے جب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی کو قوم کے سامنے 20 سال پیش کیا، بطور جرم پیش کرتے رہے، تم قوم کو پڑھاتے رہے کہ بہت بڑا جرم ہوا تھا بس معافی ہو گئی،
حالانکہ جرم کوئی نہیں. مجدد صاحب نے اسی مکتوب میں فرمایا کہ وہ اپنے اجتہاد کے پابند تھے, انہوں نے اپنے اجتہاد پر ہی عمل کیا. مولا علی بھی اپنے اجتہاد کے پابند تھے, جناب معاویہ بھی اپنے اجتہاد کے پابند تھے. یہ جرم تو کسی طرف بھی تھا نہیں. اصل مسئلہ بگڑا یہاں سے. تو جناب ان کتابوں میں جو لفظ ہے وہ نافرمانی, گناہ, لغزش کے ہیں اور خطا اجتہادی ان سب سے ماورا ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کو موضوع بنا کر اس طرح بیان کرنا, یا دیگر جو اصل مصادر کی کتب میں فتاوی عالمگیری وغیرہ انہوں نے جس طرح بیان کیا کہ اگر کسی سے جرم ہوتا ہے تو وہ بطور دلیل کہتا ہے کہ فلاں نبی سے بھی تو ہوا, تو وہ منع ہے. ایسا نہیں کر سکتا. وہ صرف رب کی شان ہے کہ رب نے اس خطا اجتہادی کے معاملے کو عصا آدم ربہ فغوا سے تعبیر کیا. بندوں کے لائق نہیں ہے کہ اس عمل کو گناہ سے تعبیر کر کے نافرمانی کی نسبت کریں اللہ کے نبی کی طرف. اب اگلا مسئلہ, میرے ایک سوال پر حنیف قریشی بہت چیخا. مجھے اندازہ تھا کہ اس کی چیخیں بہت نکلیں گی, اور میں نے کہا بھی تھا کہ ذرا دماغ چکرا جائے گا, اور کہہ بھی رہا تھا کہ مجھے کہا کہ چکرا جائے گا. یہ دیکھو ثابت ہو گیا. ہم نے حدیث خود پڑھی, ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حدیث کئی اسناد سے ثابت ہے کہ اللہ کو ہی ناپسند ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالا جائے. مجھے بڑا انتظار تھا کہ اس حدیث پر یہ اعتراض پیش کرے اور پھر اس کو اصل حقائق بیان کیے جائیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہے کیا. تو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا نہیں ہو سکتی. اور ہم نے بیان کیا تھا کہ امر اجتہاد میں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہاد کے معاملہ میں کوئی فیصلہ ہو جائے تو ان کی خطا نہیں ہوگی, فیصلہ درست ہی ہوگا. لیکن قضیہ فدق کا معاملہ ہی جدا ہے کہ معاملہ فدق میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو سمجھنے میں کوئی اجتہاد نہیں تھا. حدیث اپنے معنی مفہوم میں بالکل قطعی تھی. پہلے بھی ہم اس کو بار بار بیان کر چکے کہ لا نورس, اس کے اندر کوئی احتمال ثانی ہے ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوگی, جبکہ یوصیکم اللہ, یوصیکم, کم کے ضمیر کے اندر دو احتمال موجود تھے کہ امت کے ساتھ ساتھ نبی شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو لہذا مسئلہ فدق میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کو سمجھنے میں کوئی اجتہاد نہیں. باقی جو اجتہاد کہا گیا وہ استعارتاً اور مجازاً کہا گیا کہ دوسری طرف چونکہ اجتہاد تھا تو لہذا اس طرف بھی اس اجتہاد کے مقابلہ میں چونکہ رائے آ رہی تھی حدیث کو سمجھ کر, تو وہ اجتہاد بطور استعارتاً کہا گیا, حقیقتاً کوئی اجتہاد نہیں تھا. یہ تھا ہمارا مسئلہ. اب اس پر حنیف قریشی نے اعتراضات پیش کیے کہ دیکھو جناب, ایک طرف کہتے ہیں انبیاء کرام کے لیے بھی خطا اجتہادی ممکن ہے, اور ہم نے کہاں پیش کیا, یہ تو پیر میرے شاہ صاحب پیش کر گئے اور ہم نے بس پڑھ کر سنا دیا. امام ربانی پیش کر گئے اور ہم نے پڑھ کر سنا دیا. ہمارا تو قصور اتنا ہی ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت بھی رحمت الملکوت شرح فاتح اور رموت میں بیان کر کے ہم نے پڑھ کر سنا دیا. حنیف قریشی چیخ اٹھا کہ کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ پھر انبیاء سے بھی بڑھ گیا. یہ حنیف قریشی کا اعتراض, مجھے انتظار تھا کہ یہ اعتراض کرے تو پھر اس کو اصل مسئلہ کی طرف لایا جائے. یہ بات اپنے دلائل سے ثابت ہے اور ہمارا مقالہ اس پر موجود ہے کہ انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ ان کی خطائیں اجتہادی باقی نہیں رہتی. اس انداز سے ہم بیان کرتے ہیں جو ہمارے بزرگوں نے کتب میں لکھا ہوا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں جو حدیث مبارکہ میں آیا وہ بھی اسی مفہوم میں ہے. تو ایک طرف حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا میں ڈالنا اللہ کو ناپسند ہے, اور ایک طرف بخاری کی ہی صحیح حدیث ہے جب ایک خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خطا ہوئی, اور اس خطا کی نسبت تو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اصبت بعدا واخطأت بعدا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خواب دیکھا, تعبیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخطأت, کہ صدیق کچھ بیان کرنے میں خطا واقع ہوئی. تو ایک طرف ہے کہ خطا میں ڈالنا رب کو ناپسند ہے, خطا ہو ہی نہیں سکتی, اور ایک طرف دوسری حدیث میں ہے اور قول بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ خطا ہوئی ہے. تو پھر کیا معنی ہے اس کا؟
ویسے میں حنیف قریشی پر یہ سوال چھوڑ کر یہ کلپ بند کر دوں تو حنیف قریشی 100 دن بھی لگا رہے تو اس سے یہ جواب نہیں بنے گا. ویسے بھی بیچارہ 10 دن بعد آتا ہے کئی لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے کہ کیا جواب بنتا ہے, کس طرح میں شرارت کر سکتا ہوں, لیکن بڑے لوگوں کو اشکال بن جائے گا اور ان سے چونکہ جواب تو بننا نہیں, ہم خود ہی مسئلہ کو حل کر کے اس مسئلہ کو سمیٹ دیتے ہیں کہ اصل اس مسئلہ کی روح ہے کیا. تو جناب اخطأت بعدا حدیث کے الفاظ بھی اپنے مقام پر درست ہیں, بجا ہیں. اصل شان یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بیان کیا کہ انبیاء کی شان یہ ہے کہ ان کی خطا اجتہادی رب باقی نہیں رہنے دیتا. تو جناب جو ہستیاں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فنائیت میں اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے, رب ان کو بھی یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ ان کی بھی خطا اجتہادی باقی نہیں رہتی. یہاں بھی مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی رب باقی نہیں رہنے دیتا, اور ایسے ہی ہوا کہ جس خطا کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا تو مطلب یہی بنا کہ بتا دیا کہ یہاں پر خطا ہوئی ہے اور خطا اجتہادی کو باقی نہیں رہنے دیا. یہ ہے شان صدیقیت کہ فنائیت کا وہ مقام حاصل تھا. ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ ان سے ہو نہیں سکتی اور دوسری طرف تاجدار گولڑا کہیں کہ ہوتی ہے لیکن باقی نہیں رہتی. تو مقام صدیقیت بھی یہی ہے کہ ان کی خطا اجتہادی بھی باقی نہیں رہتی, اور یہی مقام اشبہ بالرسول سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھا کہ ان کی بھی خطا اجتہادی ہرگز باقی نہیں رہی. امام جلالی ضد شرفوں نے اپنی تحریر میں واضح طور پر لکھا, جب نظریہ قائم تھا اس وقت بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی, بعد میں بھی کوئی نسبت نہیں ہو سکتی. مخصوص وقت کے لیے جب مطالبہ فدق ہو رہا تھا اتنی دیر کے لیے خطا اجتہادی ہوئی, لیکن جب حدیث سن لی تو خطا اجتہادی بھی باقی نہیں رہی. یہ مقام فنائیت کا چونکہ ان کو بھی وہ حاصل تھا, اس وجہ سے سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کوئی خطا اجتہادی باقی نہیں رہی. اور یہی مفہوم ہے جو اکثر یہ سارا ٹولہ بیان کرتا ہے. داتا علی اجویری علیہ رحمہ کا کشف کہ آپ نے بیان کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو اپنی کلائیوں پر جب اٹھایا ہوا تھا تو اسے داتا صاحب علیہ رحمہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ان سے بھی کوئی خطا اجتہادی نہیں ہو سکتی کہ ان کو بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کامل تھاما ہوا ہے کہ ان سے نہیں ہو سکتی. اس پر تقریریں کرتے تھے کہ جب امام اعظم جیسی ہستی سے نہیں ہو سکتی تو پھر اوپر مقدس نفوس سے کیسے ممکن ہے. تو جناب اس کا بھی جواب یہی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت میں مقام فنائیت حاصل تھا, اور جن کو بھی یہ مقام فنائیت حاصل ہوتا ہے ان کو یہ مقام مل جاتا ہے کہ ان کی خطا اجتہادی بھی باقی نہیں رہتی. یہ ہے خاص مقام, ورنہ تو فقہ کی درجنوں کتابوں میں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے فلاں فلاں مقام پر خطا اجتہادی ہوئی, کتنے مسائل میں انہوں نے اپنے شاگردوں کی طرف رجوع کر لیا. یہ تو پھر پوری فقہ کو جھٹلانا ہے کہ کسی مسئلہ میں ہوئی نہیں. ہاں یہ ہے کہ جہاں ہوئی تھی وہ باقی نہیں رہی. یہ شان ہے انبیاء کی, اور جو ان کے سچے متبعین جن کو مقام فنائیت مل جائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ذات ہوں. ان سب مقدس نفوس کی یہی شان ہے کہ کسی کی بھی خطا اجتہادی باقی نہیں رہتی. اور یہ تھی اصل روح, ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطأ ابو بکرین, کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی باقی نہیں رہ سکتی, کہ باقی رہنے کی نفی ہے, اور واقعتاً ان کی کوئی بھی خطا اجتہادی باقی نہیں رہی. توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے